تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، وہ پانی جو 40 دن تک برستا رہا، 40 دن تک مسلسل بارش ہوئی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی زمین سے اس قدر پانی نکلا کہ تمام زمین چشموں کی طرح ہو گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، یعنی آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے ابلنے والا پانی، دونوں مل گئے اس مقدار پر جو لوح محفوظ میں مکتوب تھی، لکھی ہوئی تھی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر، یعنی ایک کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں والی تھی۔ کشتی جو بنتی ہے وہ لکڑی کے تختوں سے اور کیلوں سے بنتی ہے۔ تجری بأعیننا، کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی، یعنی ہماری حفاظت میں وہ کشتی چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی خاطر یہ کشتی بنائی گئی اور اسے چلایا گیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کافروں نے کفر کیا، ان کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، یعنی اس واقعے کو ہم نے نشانی بنایا کہ کفار غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی گئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ترکناہا کی ضمیر کشتی کی طرف رجوع کرتی ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اس کشتی کو نشانی چھوڑا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کشتی کو سرزمین جزیرہ میں اور بعض کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا جو نصیحت حاصل کرے، جو پند پذیر ہو اور عبرت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھانا اور اس کے ساتھ اشتغال رکھنے اور اس کو حفظ کرنے کی ترغیب ہے، اور یہ بھی مستفاد ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن یاد کرنے والے کی اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ جو قرآن یاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اس کا حفظ سہل اور آسان فرما دینے ہی کا ثمرہ ہے کہ بچے تک اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی نے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا، جو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اسی وجہ سے تو بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ سوائے اس کے کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان۔ یعنی قوم عاد نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس پر وہ قوم عذاب میں مبتلا ہوئی۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے
ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ قوم عاد پر بہت تیز چلنے والی، بہت زیادہ ٹھنڈی، سخت سناٹے والی آندھی اللہ تعالی نے بھیجی، جو ان پر ایسے دن میں آئی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، حتیٰ کہ ان میں کوئی نہ بچا، سب ہلاک ہو گئے۔ اور وہ دن مہینے کا آخری بدھ تھا۔ قوم عاد مہینے کے آخری بدھ کو ہلاک ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کافروں کے لیے بدھ کا دن یہ اکثر عذاب و تباہی کا باعث ہے، اور مومنوں کے لیے بدھ کا دن بڑی خیر و برکت کا دن ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا بدھ کے دن جو نیا کام شروع کیا جائے وہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا تنزع الناس، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے ڈنڈ ہیں، کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہیں۔ یعنی یہ آندھی ان لوگوں کو اوپر اٹھا کے لے جاتی اور بلندی پہ لے جا کر پھر زمین پر پٹخ دیتی، اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان کے قد کھجور کے تنوں کی طرح لمبے لمبے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم وہ صورتیں ہیں جن کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے وہ ہم یاد کر لیں۔ سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ بقرہ، سورہ کہف۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ یاد اگر کیا جائے تو تھوڑا تھوڑا کیا جائے اور پھر اس کو بہت زیادہ دہرایا جائے۔ خاص طور پر وہ صورتیں ہیں جو ہمارے معمول میں ہیں، پڑھنے میں ہیں، اگر وہ یاد کر لی جائیں اور ہم اس کی تلاوت کریں، مثلا ہر جمعۃ المبارک سورہ کہف پڑھ لیں، ہر 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد سورہ بقرہ پڑھ لیں، روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ سجدہ، سورہ ملک پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیں، فجر کے وقت سورہ فجر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان کو یاد کر لیں گے تو بھولیں گے نہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو یاد کر لیتا ہے اور کئی سالوں تک مسلسل پڑھتا ہے تو وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہے، پھر کبھی بھولتا نہیں ہے۔ پھر مزید اگر یاد کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ تھوڑا سا یاد کیا جائے اور اس کو خوب دہرایا جائے، تاکہ قرآن مجید فقان حمید جو ہم نے یاد کیا وہ بھولے نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا شروع کرے اور اس نے بھی ایک آیت یاد کی ہو یا بھی کوشش کی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو قبر میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اسے قرآن یاد کراتا ہے۔ جب کل بروز قیامت وہ اٹھے گا تو حافظ قرآن ہو کر اٹھے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ سورہ قمر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا حافظ بعمل بنائے اور قرآن پاک یاد کر کے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کل بروز قیامت ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حافظوں کے زمرے میں شامل فرمائے۔